السلام علیکم، میں ہوں ابراہیم خان افریدی۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں افریدی کہانی سٹار۔ جادوگرنی کا انوکھا ناشتہ۔ جیمی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے چاچا کے کمرے کا خفیہ دروازہ کھولے گا اور یہ پتہ کر کے رہے گا کہ اس بند کمرے میں کیا راز ہے، جیسے چاچا کے مرنے کے بعد کسی نے نہیں کھولا تھا۔ جیمی جب ذرا بڑا ہوا تو اس نے آس پاس سے یہ سننا شروع کر دیا تھا کہ اس کا چاچا سونا بنانے کا ماہر تھا۔ جیمی کے ذہن پر بند کمرہ پوری طرح چھا گیا تھا اور وہ چاچا کا بند کمرہ دیکھنے کی اسکیم سوچا کرتا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے وہ بند کمرے کے بارے میں سوچا کرتا۔ اس میں ضرور سونے کے اینٹیں ہوں گی اور سونا بنانے کے نسخوں کی کتاب ہوگی۔ رات کو کبھی وہ خواب دیکھتا کہ اس نے اپنے چاچا کا کمرہ کھول لیا ہے اور اس کمرے کے اندر قیمتی سامان، سونے چاندی کی فانوس اور ایک بٹی بنی ہوئی ہے۔ بٹی کے پاس اوزار اور بڑے چھوٹے شیشوں میں دوائی بند تھی اور وہ سونے سے بھری ہوئی الماریاں کھول کر دیکھ رہا ہے۔ ایک دن اس کی امی اور ابو نے کچھ دن کے لیے شہر سے باہر جانے کا پروگرام بنایا اور جیمی سے کہا، اور وہ گھر پر ہی رہے گا اور کہیں نہیں جائے گا۔ جیمی نے ان کے جانے کی خبر سن کر دل ہی دل میں خوش رہا تھا۔ اس نے امی اور ابو کو بھروسہ دلایا کہ وہ اتنے دن گھر ہی میں رہے گا اور گھر کی پوری طرح دیکھ بھال کرے گا۔ جب جیمی کی امی اور ابو بگھی میں بیٹھ کر اسٹیشن پر چل گئے تو جیمی اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ وہ شام تک سویا رہا اور جب رات ہونے لگی، کھانا کھا کر اس نے اندر سے سارے دروازے بند کر لیے، باہر کی روشنی بجھا دی اور اپنے کمرے میں پلنگ کے نیچے سے اس نے ہتھوڑے، پیچ کس اور ایک پلاس نکالا، کوٹ پہنا اور چاچا کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ اس کے چاچا کا یہ خفیہ کمرہ آخر میں تھا اور اس کا ایک دروازہ پیچھے بھی کھلا تھا، اس لیے باقی گھر سے اس کا زیادہ تعلق نہ تھا۔ درمیان میں لکڑی کا ایک اونچا چبوترا بنا ہوا تھا جس پر چھت تھی اور آس پاس گھنے درخت تھے۔ جیمی مضبوط ارادے کے ساتھ آگے بڑھا اور چاچا کے کمرے کے بند دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ دروازے کے اوپر ایک چھاجا تھا اور دونوں طرف سیڑھیوں کے پاس برآمدے تھے۔ چھاجا کے اوپر ہلکی روشنی والا ایک لیمپ جل رہا تھا۔ جیمی نے ہتھوڑے، پلاس اور پیچکس سے دروازے کے قبضے کھولے، یوں نہ کہ اس کی چابی اس کے ابو کے پرس میں ہوتی تھی۔ جیمی نے آرام سے دروازے کا ایک تختہ اٹھا کر باہر نکالا اور برآمدے کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ جیمی نے اللہ کا نام لیا اور چھوٹی ٹارچ ہاتھ میں پکڑ کر اندر داخل ہوا۔ ٹارچ کی روشنی میں اندر کا جائزہ لیا تو ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس کے دو حصے تھے اور ایک بھاری پردہ درمیان میں تھا۔ پہلے حصے میں کچھ سامان پڑا تھا، آگے کچھ چیزیں اوزار تھیں اور ایک تپائی پر لیمپ رکھا تھا۔ جیمی نے اس حصے کی روشنی کے نظام کو دیکھا اور اسے دیا سلائی مل گئی جس سے اس نے لیمپ جلایا تو اس کمرے کی ہر چیز صاف دکھائی دینے لگی۔ جیمی نے قدم آگے رکھا تو اسی درمیان میں ایک بتی نظر آئی۔ جیمی کو فوراً ہی یہ بھی پتہ چل گیا کہ دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی ٹک ٹک سے یہ پتہ چلا تھا کہ اس کمرے سے ابھی ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہے۔ جیمی کے بدن میں خون کی گردش رک گئی تھی۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور دل میں کہا،
تو کس مصیبت میں پھنس گیا ہے، نہ جانے اب تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس نے لیمپ کی روشنی میں چیزوں کو قریب سے جا کر دیکھنا شروع کر دیا۔ بٹی کے پاس ایک چینی کا پلیٹ میں سونے کا چمکتا ہوا سوف پڑا تھا۔ وہ اٹھا اور درمیان کا پردہ اٹھا کر اس نے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ پردے کے پیچھے ایک غار نما جگہ تھی۔ قہرداری دیوار پر ہڈیاں لٹکی ہوئی تھی اور دو ریشمی لحافوں پر ایک ڈراؤنی شکل والی جادوگرنی بیٹھی تھی۔ جیمی کو کھپکی آ گئی اور وہ بھاگنے کے لیے موڑا تو اسے لومڑی کی آواز سے ملتی جلتی آواز سنائی دی۔ ٹھہرو جیمی، تم واپس نہیں جا سکتے۔ ڈرو نہیں، لومڑی کی آواز اسے پھر سنائی دی۔ جیمی نے ڈرتے ڈرتے کہا، مجھے تمہاری آواز سے ڈر لگتا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں آواز بدل دیتی ہوں، جادوگرنی بولی۔ جادوگرنی کی آواز فوراً بدل گئی اور اب اس کی آواز بڑی اچھی تھی، جیسے کوئی پیانو بجا رہا ہو۔ جیمی بہت حیران ہوا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے قدم آگے بڑھایا اور جادوگرنی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، اب میں یہاں کبھی نہیں آؤں گا۔ معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو خود تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ یہ سن کر جیمی اور بھی حیران رہ گیا کہ جادوگرنی کو خود اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیمی نے پوچھا کہ تم کس لیے میرا انتظار کر رہی تھی؟ اس لیے کہ جب سے تمہارا چاچا غائب ہوا ہے میں بھوکی ہوں اور مجھے پتا تھا کہ تم ہی میرے بھوک مٹانے کا بندوبست کر سکتے ہو۔ جیمی نے کہا، میں واپس جاتا ہوں اور باورچی خانے میں جو کچھ ہے لے آتا ہوں۔ نہیں، باورچی خانے میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، جادوگرنی نے کہا۔ تو پھر جو تم کہو وہ کر دیتا ہوں، جیمی نے جلدی سے کہا۔ بس ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، اس کے اندر لکڑیاں ہیں، وہ اٹھا کر لاؤ اور انہیں بٹی سے آگ لگا کر جلا دو، میں آگ کا ناشتہ کرتی ہوں۔ جادوگرنی بولی، اف توبہ میرے، یا اللہ، میں کہاں پھنس گیا ہوں؟ جیمی نے دل میں کہا اور ماتھے کا پسینہ پونچھ کر اس نے لکڑیوں کا ڈھیر جمع کیا۔ دوسرے حصے میں جا کر بٹی سے آگ لایا اور اس نے لکڑیاں جلانا شروع کر دیں۔ جیسے جیسے لکڑیاں جل رہی تھیں اور آگ کے شعلے اٹھنے لگے تھے، جادوگرنی خوش ہو رہی تھی اور اس کے اندر کو دھنسی ہوئی آنکھیں آگ کی طرح چمک اٹھی تھیں۔ اس نے جیمی سے کہا، تم بہت اچھے لڑکے ہو جیمی۔ یہ کہہ کر جادوگرنی آگ پکڑ کر کھانا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے آگ اس طرح کھانا شروع کر دیا جیسے کوئی بھنا ہوا گوشت کھا رہا ہو۔ جیمی حیران پریشان اسے دیکھ رہا تھا۔ جادوگرنی نے جب آگ کا ناشتہ کر لیا تو کہا، میں نے تمہارے چاچا کے ساتھ اس شرط پر کام شروع کیا تھا کہ وہ مجھے آگ کا ناشتہ کرایا کرے گا۔ اس کے لیے اس نے اس ہار میں ہزاروں من لکڑیاں جمع کی اور سونا بنانا شروع کر دیا۔ ایک دن اس نے آگ جلانے میں دیر کر دی تو مجھے غصہ آ گیا اور تمہارا چاچا سونا بنانے والی دواؤں کے ساتھ دھواں بن کر اڑ گیا۔ جادوگرنی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ جیمی نے اس کے بتانے پر الماری کھولی اور اس میں پتھروں کی شکل کا ڈھیر سارا سونا تھا اور نچلے حصے میں دوائیوں کے شیشے تھے۔ جیمی نے پوچھا، یہ دوائی تو بڑے کام کی چیز ہوگی۔
ہاں جیمی، تمہارا چاچا سونا بنانے کا بہت بڑا ماہر تھا۔ اس کے بنائے ہوئے سونے کو اصل مانا جاتا تھا، جادوگرنی نے بتایا۔ جیمی اپنے چاچا کی خوبیاں سن کر دنگ رہ گیا اور اس نے جادوگرنی سے پوچھا، کیا میں یہ سونا ساتھ لے کر جا سکتا ہوں کہ نہیں؟ تم ہی اس سونے کے مالک ہو، لیکن ایک شرط پوری کرنا ہوگی۔ جادوگرنی نے کہا، میں ہر شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، تم وہ شرط بتاؤ۔ جیمی نے جلدی سے جواب دیا، اچھا یہ بات ہے تو آؤ میرے ساتھ۔ جادوگرنی اسے دوبارہ غار نما جگہ پر لے آئے اور لحاف اٹھا کر بولی، آگے آؤ۔ جیمی نے آگے ہو کر دیکھا تو لحافوں کے اندر انسانوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ جیمی پھر ڈر گیا اور اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ سمجھ گیا کہ جادوگرنی اسے مارنا چاہتی ہے اور اس کی ہڈیاں بھی دوسری ہڈیوں میں شامل ہو جائیں گی۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، یہ کن لوگوں کی ہڈیاں ہیں؟ جیمی، یہ ان لوگوں کی ہڈیاں ہیں جو میری شرط پوری نہیں کر سکے۔ یہ کہہ کر جادوگرنی زور سے ہنسی اور اس کے لمبے لمبے سفید دانت چمکنے لگے۔ لیکن وہ شرط جیمی کہ تمہیں 1 مہینہ تک مجھے آگ کا ناشتہ کرنا پڑے گا۔ جادوگرنی نے اتنا کہا ہی تھا کہ جیمی بول اٹھا، یہ بات شرط نہیں ہے، یہ بات ہے تو پھر آؤ میرے ساتھ۔ جادوگرنی نے پردہ اٹھایا اور بٹی والے حصے میں آ کر اس کرسی پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، پہلے تم الماری میں سے سارا سونا نکالو اور اسے اس کپڑے میں باندھ لو۔ جادوگرنی نے اسے میز پوش اٹھا کر دیا۔ جیمی نے الماری میں سے سونا نکال کر میز پوش میں رکھنا شروع کر دیا، ساتھ شیشوں میں پڑے ہوئے دوائی بھی دیکھتا رہا۔ کسی پر کچھ لکھا تھا اور کسی پر کچھ۔ اس نے سونا نکالتے نکالتے ایک بڑے شیشے نظر آئی جس پر خطرناک لفظ لکھا ہوا تھا اور اس میں سفید رنگ کا پانی تھا۔ جیمی نے جب سارا سونا نکال لیا، میز پوش میں باندھ لیا تو اس نے ایک ایک شیشے کو دکھا کر پوچھنا شروع کر دیا، اس میں کیا ہے؟ یہ کس کام آتی ہے؟ جادوگرنی نے اسے بتایا، ان میں کئی قسم کی جڑی بوٹیوں کا حرق ہے اور اس حرق کو حساب کے مطابق چلتے ہوئے بٹی میں ڈالا جاتا ہے اور آگ پتھر کی شکل کو سونے میں بدل دیتی ہے۔ جیمی نے ان دوائیوں اور جڑی بوٹیوں کی کمالات سن کر حیران ہو رہا تھا، لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتا تھا کہ جادوگرنی کے جنگل سے نکلنا مشکل ہے۔ اگر رات یہاں بیت گئی اور ملازموں نے کوٹے کے دروازے اندر سے بند پائے تو فکر مند ہو جائیں گے۔ اس نے جادوگرنی سے کہا، میں اب جاتا ہوں اور صبح ہی صبح تمہیں ناشتہ کرانے کے لیے آ جاؤں گا۔ جادوگرنی نے مکرانہ انداز میں کہا، نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، اس لیے میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ جیمی کے بدن میں خوف کی ایک لہر پیدا ہوئی اور اس کا دماغ سن ہو گیا۔ میں نہیں جاتا اور 7 دن تک تمہیں ناشتہ کرا کر ہی جاؤں گا، لیکن مجھے اب نیند آ رہی ہے۔ جیمی نے سونے والی الماری بند کرتے ہوئے کہا اور چپکے سے وہ شیشہ نکال کر جیب میں ڈال لی جس پر خطرناک لفظ لکھا ہوا تھا۔ جادوگرنی بھی اپنی جگہ سے اٹھی اور جیمی کو لے کر غار نما حصے میں آئی اور سر لحاف پر لیٹ کر بولی، تمہیں نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ، میں بھی سو جاؤں گی۔ جیمی کی آنکھیں بند ہی ہو گئیں
اور وہ گہرے نیند سو گیا، لیکن جلد ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ غارنما کمرے میں بچے ہوئے لکڑیاں جل رہی تھی۔ جیمی نے لیٹے لیٹے دیکھا تو جادوگرنی اپنے لحاف پر موجود نہیں تھی۔ جیمی نے گردن گھما کر چاروں طرف دیکھا، جادوگرنی کہیں بھی نہیں تھی، لیکن ہر نما حصے میں کہیں سے روشنی آ رہی تھی۔ جیمی نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اٹھنے کا ارادہ بدل دیا، کیوں نہ کہ اس کا سر بری طرح گھوم رہا تھا اور وہ را کر پچھتا رہا تھا کہ وہ چاچا کے خفیہ کمرے میں کیوں آیا، اور جب ملازم اندر سے دروازے بند پائیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ جیمی کئی قسم کے خطروں میں گھرا ہوا تھا، اور سب سے زیادہ فکر اسے اس بات کی تھی کہ وہ اس بھوکی جادوگرنی سے اپنے چاچا کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ وہ سرخ لحاف سے اٹھا اور ہولے ہولے چڑھ کر پردہ اٹھایا، اور جہاں بتی جل رہی تھی اسی دیوار کی طرف منہ کیے جادوگرنی نظر آئی، جو دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر کھڑی تھی، جیسے عبادت کر رہی ہو۔ جادوگرنی نے اچانک پلٹ کر دیکھا اور جیمی سے کہنے لگی، تم بہت دیر سے جاگنے کی عادی ہو، جلدی جلدی میرے ناشتے کا بندوبست کرو۔ جیمی نے غارنما حصے میں جا کر لکڑیاں انبار لگایا، پھر واپس آ کر بتی سے آگ لی اور لکڑیاں جلا دیں۔ دیکھتے دیکھتے شعلے بھڑکنے لگے اور اس نے جادوگرنی سے جا کر کہا، ناشتہ تیار ہے۔ جادوگرنی اس کے ساتھ غارنما حصے میں آئی اور بیٹھ کر آگ کا ناشتہ کرنے لگی۔ جیمی کو خیال آیا کہ اس نے بھی ناشتہ کرنا ہے، لیکن میں کیسے ناشتہ کروں؟ جیمی نے جادوگرنی سے پوچھا۔ جادوگرنی نے جواب دیا، ہاتھ آگے بڑھا اور آگ سے ناشتہ کرنا شروع کر دو۔ جادوگرنی کی بات سن کر جیمی کو چکر آ گیا۔ جادوگرنی نے اسے آگ کھانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے، چلو جیسے تمہاری مرضی، لیکن ناشتہ تم نے بہت اچھا بنایا ہے۔ جادوگرنی دیکھتے دیکھتے سارے آگ کھا گئی اور منہ پر ہاتھ پھیر کر بولی، بہت دنوں بعد وقت پر ناشتہ ملا ہے۔ اے عظیم جادوگرنی، اگر میرا چچا سونا بنانے کا بہت بڑا ماہر رہا ہے تو تم مدد کرتی تھی اس کی۔ جادوگرنی نے جیمی کو بتایا، میرے پاس ایک خاص جڑی بوٹی ہے جس کا پانی سونے بنانے میں کام آتا ہے۔ اس کے بغیر سونے کا رنگ نہیں بنتا۔ تمہیں یہ جڑی بوٹی کہاں سے ملی ہے، اور کیا تم مجھے اس جڑی بوٹی کا پانی دکھا سکتے ہو؟ جیمی نے پوچھا۔ جیمی کی بات سن کر جادوگرنی نے اپنے چوہے کے اندر ہاتھ ڈالا اور ایک سوراخی نکال کر دکھاتے ہوئے بولی، یہ ہے وہ جڑی بوٹی کا پانی۔ جیمی کو جڑی بوٹی کی پانی سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ 7 دن گزرنے کے بعد جادوگرنی اسے بھی ہڑپ کر لے گی، اس لیے وہ جلد از جلد کوئی بات سوچنا چاہتا تھا جس سے اسے جادوگرنی سے نجات مل سکتی تھی۔ جیمی نے جادوگرنی کو باتوں میں لگا لیا اور اس سے سونا بنانے کے طریقے سمجھنے لگا۔ جادوگرنی نے پھونک مار کر بتی جلائی اور 3-4 شیشوں سے شفاف اور رنگ دار پانی آگ کی بتی میں گرایا، پھر اپنے سوراخی سے جڑی بوٹی کی پانی کی 3-4 قطرے بتی میں ڈالے، اور پھر ایک ایسے شیشے تلاش کرنے لگی جو الماری میں نہیں تھی۔ جادوگرنی نے بتایا کہ اس شیشے کا ملنا بڑا ضروری ہے، جس میں پڑا ہوا حرک بتی میں گرانے سے آگ
بسم ہو جاتی ہے۔ جیمی کے ذہن میں ایک خیال چمکا کہ اگر جادوگرنی آگ کا ناشتہ کرتی ہے تو یہ سراسر آگ ہے، اور اگر اس پر خاص حرک ڈالا جائے تو یہ بھی بسم ہو سکتی ہے۔ جادوگرنی الماری میں سے شیشے تلاش کر رہی تھی کہ جیمی نے جیب سے خطرناک حرک کی شیشے نکال کر جادوگرنی پر ڈال دی۔ سو سو کی آواز آئی اور زبردست دھماکہ ہوا۔ جیمی جلدی سے باہر کی طرف بھاگا اور سیدھا پچھلے طرف سے آ کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اسے زبردست دھماکے سنائی دے رہے تھے اور ملازم اس کے کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک دے رہے تھے۔ جیمی جلدی سے اٹھا اور دروازہ کھولا تو اس کی امی اور ابو باہر کھڑے تھے۔ جیمی نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا، آپ اور یہاں؟ ہاں جی، ہم واپس آ گئے ہیں، لیکن تم ابھی تک کیوں سو رہے ہو؟ جیمی خاموش ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے خواب دیکھا تھا یا حقیقت تھی۔ وہ امی ابو کو وہیں چھوڑ کر چاچا کے خفیہ کمرے کی طرف آیا اور دروازہ بدستور بند تھا، لیکن وہ بھوکی جادوگرنی والی واقعہ کو اس وقت تک نہ بھول سکا جب تک بجلی گرانے سے اس کے چاچا کا بند کمرہ تباہ نہ ہو گیا۔ کہانی بہت خوبصورت تھی۔ اگر کسی لفظ میں غلطی ہوئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، کیوں نہ کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، بہت وقت سے ریڈنگ بھی نہیں کیا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا غلطی نہ ہو۔ اس میں مجھے نہیں پتا کہ غلطی ہوئی ہے یا نہیں۔ اس کہانی کو انجوائے کرو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ، خدائے پہ امان۔